بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 رمضان بروز منگل کا دن آن پہنچا ہے۔ آج پورے رمضان کا درمیان ہے۔ آج کا دن پورے رمضان کے روزوں کے اعتبار سے بڑا اہم ہے اور بڑی فضیلت اور برکت والا ہے۔ آج کے روزے کو اللہ پاک نے باقی روزوں کے اعتبار سے زیادہ فضیلت اور زیادہ رتبہ دیا ہے۔ آج کے دن اگر آپ کوئی حاجت مانگو گے، یا اللہ یا محمد اور سورہ کوثر کو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے عین مطابق انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بیٹھے مقدر تبدیل ہو جائے گا۔ میں بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ آج وہ خاص الخاص عمل میں اپنی تمام دکھیاری بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، دوستوں اور بزرگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کی کائے ہی اس عمل سے پلٹ جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ نہ مل سکا، آج ملے گا، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آج اللہ سے اب اس کی شان کے مطابق مانگنا۔ اس عمل کرنے سے پہلے اپنی تمام حاجات کو، تمام جتنی بھی آپ کے مقاصد ہیں، ان کی ایک دفعہ نیت باندھ کر کے اس عمل کو آپ کر لینا۔ انتہائی مختصر عمل ہے، انتہائی کم وقت میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی طاقت بڑی زیادہ ہے، کیونکہ آج 15 رمضان بروز منگل ہے اور آج کے دن جو کہ پورے رمضان کا درمیان ہے، اس کو اللہ نے بڑی فضیلت اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج کے دن جب یا اللہ یا محمد اور سورہ کوثر کو آپ ایک خاص طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی اگر ہزاروں حاجات ہوئیں، اگر آپ کی ہزاروں دعائیں ہوئیں، اگر آپ کے 1000 مقاصد ہوئے، اللہ پاک ان مقاصد میں، ان دعاؤں میں، ان حاجات میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اتنا حاصل عمل ہے۔ اس سے پہلے ماہ رجب کا مہینہ، ماہ شعبان کا مہینہ اگر میری تمام بہنوں کا، تمام بیٹیوں کا، بزرگوں اور دوستوں کا لاپرواہی میں گزر چکا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ 15 روزے بھی اب گزر چکے ہیں اور 15 روزے باقی رہ چکے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رمضان بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے لاپرواہی میں، اور مزید 15 روزے باقی رہ چکے ہیں۔ خدا را کر کے میں درد دل رکھتا ہوں تمام اپنے سننے والوں کے لیے، تمام اپنی بیٹیوں بیٹوں کے لیے، تمام اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے خدا را کر کے ہاتھ جوڑ کے التماس اور گزارش کرتا ہوں، آج کا عمل خاص اور باقی جتنے بھی دن رہ چکے ہیں ماہ رمضان کے، خدا را کر کے دن رات اللہ سے مانگو، اپنی نسلوں کے لیے مانگو، اپنے اولاد کے لیے مانگو، صحت کے لیے مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، جو میری بیٹیاں، جو میرے بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے رشتوں کی سبیلیں نہیں ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب نہیں ہیں۔ آج یہ عمل خاص کر کے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر لیں، اللہ پاک آپ کے رشتوں کے ہزاروں راستے پیدا فرمائے گا، ہزاروں اسباب پیدا فرمائے گا، ہزاروں سبیلیں پیدا فرمائے گا۔ آپ کو اگر حالات نے ایک بند گلی میں آن کے چھوڑ دیا ہے، آپ ایک بند گلی میں آن پہنچے ہیں، اس بند گلی میں کوئی راستہ نہیں مل رہا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ آج اس عمل خاص کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس بند گلی میں آپ 1000 راستے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، اللہ پاک ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج آپ کے مایوسی کا خاتمہ ہو جائے گا، آج آپ کی ناامیدی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر رزق کے اعتبار سے کچھ مانگا، اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات کرے گا۔ آج اگر دولت کے اعتبار سے اللہ سے مانگا تو اللہ پاک 7 نسلوں تک دولت کے انتظامات کر دے گا۔ آج اگر صحت کے اعتبار سے اللہ سے مانگا تو اللہ صحت کو آپ کے موجودہ خاندان سے لے کے 7 نسلوں تک صحت کے انتظامات کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پاس دولت کے خزانے بھی ہیں، اللہ پاک کے پاس رزق کے خزانے بھی ہیں، اللہ پاک کے پاس اولاد کے خزانے بھی ہیں، اللہ پاک تمام خزانوں کا مالک ہے۔ کمی ہے تو ہم میں ہے، ہم مانگنے والے جو ہیں، اگر ہم مانگنے والے اگر کامل ایمان کے ساتھ، کامل
کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے ماہ رمضان میں، تو اللہ ہمیں اتنا عطا کرے گا کہ 7 نسلیں بھی اس ہمارے مال و دولت اور رزق کو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنے ہمارے دولت اور رزق میں اللہ پاک وسعتیں عطا فرما دے گا۔ ایک روزہ دار جب سحری سے لے کے افطار تک بھوک لگنے پہ، کھانا ہونے کے باوجود بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس لگنے پہ پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا، صبر سے پیاس برداشت کرتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جب وہ روزہ دار دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ماہ رمضان میں مانگے گا، اور خصوصی طور پہ 15 رمضان منگل والے دن آج کا جو عمل خاص اس کا اہتمام کرے گا، تو اللہ نہیں سنے گا۔ اللہ تو سمیع العلیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ اللہ کہتا ہے خود کہ مجھے غیرت آتی ہے، کوئی روزہ دار مجھ سے جب مانگے ماہ رمضان میں تو میں اس کی دعا کو رد اگر کروں تو مجھے غیرت آتی ہے، میں رد کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے مانگنے والے میرے بندے جو روزہ رکھتے ہیں وہ اپنی دعا مانگے، کوئی حاجت مانگے تو اس دعا میں ان کی دعا کو قبول نہ کروں۔ صحت کی مانگے تو میں صحت عطا نہ کروں، قرض سے نجات کی دعا مانگے تو قرض سے نجات کے میں اسباب پیدا نہ کروں، بے اولاد ہیں تو اولاد کی دعا مانگوں تو میں ان کو اولاد نہ دوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ماہ رمضان میں سنے گا نہیں؟ اللہ پاک خود اللہ پاک پکار کے کہتے ہیں، فرشتے پکار لگاتے ہیں 7ویں آسمان پہ آ کے، اے بندو، اے مخلوق خدا، مانگو اللہ سے، کتنا مانگو گے؟ اپنا مقدر اور نصیب اچھا کروانا چاہتے ہو، اپنے من پسند کا مقدر اور نصیب لکھوانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کی کایا اگر پلٹانا چاہتے ہو، 7 نسلوں تک رزق مال و دولت کو پہنچانا چاہتے ہو، آج آپ اللہ سے چھوٹی دعا نہ مانگنا، آج اللہ سے تھوڑی دعا نہ مانگنا، آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا۔ میں ایک چیز ایک پوائنٹ اس لیے کلیئر کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ آپ کسی چیز سے محروم نہ ہو جائیں۔ ماہ رمضان تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور آدھا رہ چکا ہے، اور یہ بھی آپ کا غفلت اور لاپرواہی میں نہ گزرے۔ آپ اللہ سے مانگیں، آپ خوب جھولیاں اٹھا کے مانگیں۔ آج کے جو عمل خاص ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس پہ عمل کر کے، انتہائی مختصر ہے لیکن تیر بہدف ہے، بالکل نشانے پہ جا کے یہ تیر لگے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی دعا آج اللہ پاک قبول کرے گا۔ آج اگر آپ کے قرض رکھتے ہیں، آپ کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، تو لاکھوں کروڑوں اگر قرض ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ پاک لاکھوں کروڑوں اربوں قرض اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ اگر آپ نیک اور صالح اولاد کی امید رکھتے ہو تو اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ گھر سے بے گھر ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ آج آپ کی بڑی سے بڑی جو حاجت ہے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج آپ کے گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کا خاتمہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ گھروں میں بیماریاں ہیں تو وہ بیماریاں اللہ پاک ختم کر کے شفاء کلی عطا فرما دے گا۔ اگر خاوند بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، گھر میں نعوذ ہے، بے برکتی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ آج ماہ رمضان کا جو خاص عمل ہے 15 رمضان کا، آج میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کر لیں۔ یقین کریں خدا کی قسم، آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک اس میں آپ کو سرخرو کرے گا، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی ضرورت ہوئی، اس کے انتظامات کرے گا۔ آج کی خاص دن کی میں خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، آپ سب نے مل کے آمین لکھنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں تک آپ نے شیئر کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے جاننے والے ہیں، اس ویڈیو سے زیادہ وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ثواب کی نیت سے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، میرے چینل پہ آنے والے ہیں، یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں، یا رب العالمین ان کو نیک صالح زندگی والی صحت والی اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، یا اللہ وہ اگر بے گھر ہیں گھر سے، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی میرے سننے والی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، یا اللہ میری بہنیں ہیں
جو گھروں میں پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، وہ ان کی عمریں گزر رہی ہیں، یا اللہ ان کے من پسند، ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق یا اللہ اچھے اور بہترین اور عمدہ رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں، خاوند بیوی، ان کے درمیان جھگڑا ہے، دوری ہے، کشیدگی ہے، یا رب العالمین ان دوریوں کو، کشیدگیوں کو ختم فرما، ان میں یا اللہ محبت اور انس پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی کسی بھی جائیداد کی وجہ سے، زمینی تنازع کی وجہ سے کسی بھی الجھن کا شکار ہے، ذہنی، جسمانی، داخلی، قلبی، روحانی، یا رب العالمین ان تمام جتنی پریشانیوں کا یا اللہ خاتمہ عطا فرما ان کو، یا رب العالمین ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی ان کو سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی دکان کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی دکانوں کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ اب میں آج کا خاص عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ آپ سب میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ سب نے ثواب کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجنا ہے۔ میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ نے بھی ثواب کی نیت سے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے ایک انتہائی ضروری چیز آپ کے نوٹس میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو کاٹا یا سکپ کر کے دیکھا، اب باقی کی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی دیکھنا ہے، مکمل طور پہ دیکھنا ہے، کیونکہ اب میں خاص عمل آج کا 15 رمضان منگل والے دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی ایک پارٹ یا کوئی پوائنٹ اگر مس ہو گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ایک پوائنٹ مس ہونے سے وظیفے اور جو آج کا خاص عمل ہے اس میں پھر تاثیر نہیں رہے گی، کیونکہ میں تعداد کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد کیا پڑھنا ہے، تمام پوائنٹس کلیئر کروں گا۔ اگر ایک پوائنٹ بھی اگر آپ کا مس ہو گیا تو آج کا وظیفہ خاص جو ہے وہ اس کا نشانہ صحیح جا کے نہیں لگے گا، آپ کی جو مقصد ہے، جو حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اس وظیفہ خاص میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو، جو باقی کی ویڈیو ہے، اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت باندھ لینی ہے۔ آج جو بھی مقصد ہے، رزق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، اگر آپ بیمار ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، اگر کوئی بھی مسئلہ خاوند بیوی ہے ان کے درمیان جھگڑا ہے، محبت چاہتے ہو، اگر کوئی زمینی تنازع ہے، اس زمینی تنازع میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کو نجات دلائے، آپ کو بری فرمائے، آپ کو اللہ پاک جیت عطا فرمائے، آپ کو اللہ پاک فتح عطا فرمائے، تو آپ اس مقصد کی نیت باندھ کے آج کے عمل خاص کو جب شروع کریں گے تو اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت باندھنی ہے ضرور، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ اب آج کا جو عمل خاص آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت، اپنی حاجت کی نیت باندھنی ہے، اور آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، باوضو مصلی پہ کرنا ہے۔ آپ منگل والے دن کسی بھی وقت آپ مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، آپ نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، آپ عصر کے بعد کر سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، آپ یعنی کہ جس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف پابندی یہ ہے، آپ نے یعنی یکسوئی کے ساتھ اور باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے تنہائی میں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے نہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ان میں اگر لاپرواہی اگر آپ نے برتی تو آپ کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اس میں اللہ پاک تاثیر نہیں رکھیں گے، وہ جو دعا مانگو گے وہ اس دعا میں اللہ پاک برکت نہیں رکھیں گے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تنہائی اور اس میں خاموشی، اس میں تسلسل، اس میں توجہ، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں۔
ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، اپنے مقصد کی نیت باندھنے کے بعد، آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے اسم اعظم اللہ کو ایک خاص نام سے جب آپ پکارو گے تو آج والے دن جب 15 رمضان منگل والے دن جب اللہ کو یا ذل جلال والاکرام اس نام سے آپ جب پکارو گے تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل طاری ہو گیا، آپ کے اوپر اللہ کا فضل نازل ہو گیا، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز کلیئر کروں گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 4 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 5 بار ہو گیا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور جب یا ذل جلال والاکرام کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اصل میں یا ذل جلال والاکرام کو جب پڑھیں گے تو آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ اے اللہ، تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، تو ذل جلال والاکرام ہے۔ یا اللہ، آج میری بڑی سے بڑی حاجت قبول فرما۔ آپ نے ہر دفعہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتے ہوئے اپنے 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑی سے بڑی دعائیں جو اس سے پہلے آپ کو کبھی نہ مل سکا، اس کو لکھ کے پاس رکھ دے۔ آج اس کو پڑھتے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتے پڑھتے آج اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 11 مرتبہ ہر دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس مقصد میں آپ آج کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس دعا کی نیت کرنی ہے جس دعا کو آج آپ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، اس بڑی سی بڑی حاجت کی نیت کرنی ہے جس کو آپ آج سمجھتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ جب 11ویں دفعہ آپ یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں گے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے تنہائی میں آنکھیں بند کر کے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے۔ 11 دفعہ پڑھتے پڑھتے آج اللہ سے اتنا مانگو، جب آخری دفعہ 11ویں دفعہ جب یا ذل جلال والاکرام پڑھو تو آپ کی فوری طور پہ بیٹھے بیٹھے نصیب اور مقدر بدل جائیں۔ جی ہاں، یا ذل جلال والاکرام اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ جب آپ 15 رمضان منگل والے دن یا ذل جلال والاکرام کو 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے لیے یقینی بن جائے گی، اللہ کی غیبی مدد آپ کے لیے یقینی بن جائے گی۔ آپ بند گلی میں اللہ پاک آپ کے لیے ہزاروں راستے نکال دے گا۔ آج آپ کو اللہ پاک کبھی نامراد نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ یا ذل جلال والاکرام کو 11 مرتبہ پڑھو گے، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کے فضل کے، اللہ پاک کے کرامات کے، اللہ پاک کے معجزات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اپنی طرف آپ جب اس طرح پڑھو گے تو آپ کے لیے غیبی مدد کے راستے آپ کی طرف شروع ہو جائیں گے آنا، غیبی مدد شروع ہو جائے گی۔ 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ آپ نے ذرا بھی نہ آگے نہ پیچھے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ آپ نے پہلا عمل کرنے کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے اپنی مٹھی پہ کرنا ہے۔ آپ نے سورت پڑھنی ہے قرآن مجید میں جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے، جو پڑھنے والی اور پڑھنے والے کے حق میں وکالت کرتی ہے، پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں اللہ سے جا کے جھگڑا کرتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک
ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی مٹھی کو بند کر کے 41 مرتبہ پڑھ کے مٹھی کو پھر کھول کے پھونک مار دیں۔ پھر دیکھنا کہ آپ کے 41 بڑی سی بڑی حاجات، 41 بڑی سے بڑی آپ کی جو دعائیں ہیں، جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، اس سے پہلے وہ دعائیں آپ کی کبھی قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے آپ کی وہ 41 حاجات کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آج آپ کا دشمن بھی برباد ہو جائے گا، آج آپ کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آج رزق کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، اولاد کے اوپر، شادیوں کے اوپر، رشتوں کے اوپر جو بندشیں ہیں، 41 مرتبہ جب آپ اپنی بند مٹھی پہ سورہ کوثر کو پڑھ کے جب پھونکیں گے، 41 دفعہ پڑھنے سے پہلے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جب سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے، تلاوت شروع کرنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے آپ اپنی ہر ایک بڑی سے بڑی حاجت کے پوری ہونے کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان ہے، سورہ کوثر تمام وظائف کا سردار ہے۔ آج سورہ کوثر کو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 41 دفعہ جب سورہ کوثر کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لیے اللہ پاک خزانوں کے سمندروں کے انبار لگا دے گا۔ آج بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک آپ کی قبول فرما دے گا۔ آج آپ کو اللہ پاک اتنا عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے رشتوں کے اندر، آپ کے اولاد کے اندر، آپ کی کامیابیوں کے اندر، آپ کے روزگار کے اندر، آپ خاوند بیوی کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان کے درمیان جتنی بھی بندشیں، اللہ پاک سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد توڑ دے گا۔ جتنی بھی بندشیں ہیں آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدروں میں جتنے بھی بنتالے ہیں، وہ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اور سورہ کوثر کو ہر دفعہ اسٹارٹ کرنے سے، شروع کرنے سے وہ بنتالے ٹوٹتے جائیں گے، وہ گریں کھلتی جائیں گے۔ مستقل بنیادوں پہ جادو ہے، بندش ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جو بھی جس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کی زندگیوں میں روحانی طور پہ، قلبی طور پہ، خارجی طور پہ، ہر لحاظ سے اگر آپ کے جسم پہ منفی اثرات ہیں، ان کی گریں کھلتی جائیں گی۔ وہ جو تالے لگے ہیں آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، جو آپ کے جسم پہ بندش کے اثرات ہیں، رکاوٹوں کے اثرات ہیں، کام ہوتے ہوتے جو رک جاتے ہیں، وہ تمام تر جتنی بندشیں ہیں وہ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ پاک مستقل بنیادوں پہ توڑ دے گا۔ جب 41 مرتبہ سورہ کوثر آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرا عمل جو کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا اللہ یا محمد، 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 ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آج کے عمل خاص کے مطابق آپ کو کلیئر کروں گا، بچوں کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، میل آگے، یا اللہ یا محمد 2 بار، یا اللہ یا محمد 3 بار، یا اللہ یا محمد 4 بار، یا اللہ یا محمد 5 بار۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، اپنے بڑے سے بڑی حاجت کی نیت باندھ کے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد پڑھ کے آپ نے جب 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیا تو سمجھ لیں آج آپ کی تمام حاجات، آج بڑی سے بڑی بھی حاجت، آج بڑی سے بڑی دعا، آج ناممکن بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ آج اگر بند گلی میں ہے تو اب بند گلی میں ہزاروں راستے اور سبیلیں پیدا فرما دے گا۔ اس سے پہلے جو آپ کو نہیں مل سکا، آج یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کے عمل کا اختتام کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ شروع میں جس طرح آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا ایک دفعہ ثواب کی نیت سے، اس دفعہ آخر میں ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یا اللہ آج کے دن کی برکت سے یا اللہ جتنی بھی میری دعائیں ہیں، حاجات ہیں، ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی میرے نصیب میں عافیت سے لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔